نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الحج کا رکوع نمبر 1، اس کا ترجمہ اور اس کی اہم آیات کی اہم نکات جو ہیں ان کی تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے، اور جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچی کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی تھی، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اور اے دیکھنے والے، تو لوگوں کو نشہ کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ فی الحقیقت نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص حواس باختہ ہو جائے گا۔ اب قرآن کریم نے اعمال و اخلاق کی اصلاح و درستی کے لیے جو دستور پیش کیا ہے، اس کی بنیاد اس عقیدہ پر رکھی ہے کہ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی۔ آج اگر وہ اپنے منصب یا دولت کی وجہ سے قانون کی زد سے بچتا رہتا ہے تو اسے یہ بات ایک لمحہ کے لیے بھی فراموش نہ کرنی چاہیے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب اس کی دولت اور اس کا منصب اس سے چھین لیا جائے گا، اور وہ ہوگا اس کے اعمال ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہوگا۔ راسخ کرنے کے لیے، پکا اور مضبوط کرنے کے لیے تقریباً تمام ہی مکی صورتوں میں اس عقیدے کی بار بار دہرائی کی گئی ہے، اور آخری صورتوں میں اگر آپ دیکھیں قرآن پاک کی تو بار بار عقیدہ آخرت جو ہے اور قیامت کا حال اور قیامت کا منظر، جنت اور دوزخ کا بیان بہت زیادہ ریپیٹیشن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر وقوع قیامت کے ہولناک مناظر کو کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس سے انسان اس وقت دوچار ہوگا جب اس نظام عالم کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی طویل حدیث سے ہے، اس کے میں شارٹ بیان کری ہوں کہ اسرافیل 3 مرتبہ سور پھونکیں گے، یعنی جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات کے دھرم بھرم ہونے کی وجہ سے گھبراہٹ اور پریشانی طاری ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ ساری کائنات موت کی نیند سو جائے گی، اور جب تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب اپنی قبروں سے اٹھ کر بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہو جائیں گے، اور جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین جھٹکے کھانے لگے گی، جس طرح کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی ہے اور چاروں طرف سے موجیں اسے جو ہیں تپیڑے مارتی ہیں، اور جس طرح کوئی لٹکی ہوئی قندیل آندھی میں حرکت کرتی ہے، اسی طرح سے زمین کی حالت ہو جائے گی۔ پھر آگے اسی طرح فرمایا کہ اس وقت جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی انہیں اپنے بچے بھول جائیں گے، جو عورتیں حاملہ ہوں گی ان جو ہے خوف کے مارے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اتنا شدید یعنی کہ وہ خوفناک عالم اور منظر ہوگا۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیات میں جس زلزلہ کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے وہ اس وقت ہوگا جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پھر امام قرطبی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ 15 رمضان کو آئے گا، اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور اسی طرح سے آگے بار بار ساری یہ چیز بیان کی جا رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 3 اور 4 میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و دانش کے جھگڑا کرتے ہیں اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور جس شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اسے دوست رکھے گا سو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اب یہاں پر یہ آیات مبارک نضر بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے میں پیش رہتا تھا، اور عقیدہ قیامت کے متعلق تو اس کی ہرزہ سرائی حد سے بڑھ گئی تھی۔ مردوں کی بوسیدہ ہڈیاں ہاتھ میں لے کر وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں پھر زندہ کی جائیں گی، تم خود سوچو کبھی ایسا ہونا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ حجت بازی اور اعتراضات علمی دلائل پر موقوف نہیں بلکہ شیطان مردود کی وسوسہ اندازیاں ہیں جن کو اس نے پلے باندھ رکھا ہے۔ پھر اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کی نافرمانی اور جو اس کی سرکشی ہے، اس کی یہ شقاوت اس کی لوہے تقدیر پر سخت کر دی گئی ہے۔ جو شخص اس کو اپنا دوست بنائے گا یہ اس کو راہ راست سے بہکا دے گا اور اسے لے جا کر دوزخ کی بڑھتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 5 ہے، اے لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو اپنی تخلیق اور ارتقاء پر غور کرو کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی کیمیائی ابتدا مٹی سے کی، پھر حیاتیاتی ابتدا ایک تولیدی قطرہ سے، پھر رحم مادر کے اندر جون کی صورت میں معلق وجود سے، پھر ایک ایسے لوتھڑے سے جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، جس میں بعض اعضاء کی ابتدائی تخلیق نمایاں ہو چکی ہے اور بعض اعضاء کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت اور اپنے مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں۔
پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو جلد وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہایت ناکارہ عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، تاکہ وہ شخص یہ منظر بھی دیکھ لے کہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب پھر کچھ بھی نہیں جانتا، اور تو زمین کو بالکل خشک اور مردہ دیکھتا ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں تازگی اور شادابی کی جنبش آ جاتی ہے، وہ پھولنے بڑھنے لگتی ہے اور خوشنما نباتات میں سے ہر نوع کے جوڑے اگاتی ہے۔ اب یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک بہت بڑی حقانیت کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ کیسے آج سے اتنے سال پہلے، 1400 سال پہلے، جب الٹرا ساؤنڈ کا بھی کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور یہ سارا معمہ کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، یہ مختلف صرف نظریاتی پہ اور ایک جو ہے وہ صرف بحث و مباحثوں میں تھے، اور ہر ایک نے اپنے غور و فکر کر کے بس اپنے ایک دلیل نکالی ہوئی تھی۔ تو قرآن پاک نے دیکھیں ایک ایک چیز کو بالکل جو ہے آپ کی جینیاتی جسے کہتے ہیں بایو، اس کو بڑے اچھے جو ہے مؤثر انداز سے ہر ایک چیز کو بڑے تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہ لگا کہ اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے کہ یہ سب چیزیں کیسے ہوتی تھی۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر لی، اس نے ہمیں یہ بتا دیا، گویا سائنس نے قرآن کی اس آیت کی تصدیق کر دی۔ اسی طرح سے آقا علیہ السلام کی حدیث بھی اس پہ موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص پیدائش کے وقت اپنی ماں کے شکم میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر وہ القا بن جاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کو یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ اور پھر 40 دن گزرنے کے بعد وہ جو ہے مضغہ ہو جاتا ہے۔ پھر 40 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ اس کو 4 چیزیں لکھنے کا امر ہوتا ہے، وہ یہ ہے اس کا رزق، اس کی موت، اس کے اعمال، اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے آگاہ کرنے سے فرشتہ کو سب چیزیں جو ہیں مادر رحم میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا علم ہو جاتا ہے، اور اس کی موت کا وقت بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ چیز اس بات میں کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ سب باتیں جانتا ہے۔ گویا اگر کوئی شخص اسی آیت پہ سے غور و فکر کر لے تو بے اختیار یہ کہہ اٹھے گا کہ علیم و حکیم وہ خالق جس نے انسان کو پیدا کیا وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ذات الصفات جس کی حکمت، جس کے علم کے جلوے انسانی زندگی کے ہر موڑ پر چشم بینا کو نظر آئیں گے۔ اور جب بچہ بڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کا معدہ بڑا لطیف ہوتا ہے، وہ کسی ثقیل چیز کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، پھر صرف ماں کا دودھ ہی جو ہے وہ اس کو زود ہضم ہوتا ہے۔ پھر اسی کے بعد اسی طرح سے آہستہ آہستہ اس کی قوت بڑھتی ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک طاقتور انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دوبارہ سے وہ اپنی آخر عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اب جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے جو ہے انسان کا پیدائش سے لے کر مرنے تک کا ہر چیز کا جو ہے وہ بیان فرما دیا، اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، اور اللہ ہی کی جو علم ہے، اور اللہ ہی کا ساری جو ہے وہ تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین اور اتنی خوبصورت انداز سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان فرما دی، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وجود پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ آیت نمبر 6، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا رہتا ہے کہ اللہ ہی سچا خالق اور رب ہے، اور بے شک وہی مردوں بے جان کو زندہ جاندار کرتا ہے، یقیناً وہی ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا جو قبروں میں ہوں گے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں اسی چیز پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ کائنات خود بخود جو ہے وہ وجود میں آ گئی، حالانکہ کائنات خود بخود بغیر خالق کے مرض سے وجود میں نہیں آ گئی۔ اس کا خالق علیم، محیط اور حکمت سے بھرپور ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ غور کریں تو خود ہر چیز بول اٹھے گی کہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور جو ایک دفعہ پیدا کر لے تو دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات اور قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور بغیر علم و دانش کے، اور بغیر کسی ہدایت و دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے جو آسمان سے اتری ہو۔ یعنی کہ ایسے احمق ہیں کہ بغیر فہم و فراست کے، بغیر ان قدرت کی نشانیوں پہ غور و فکر کر کے بالکل ایک عام سا شخص بھی، ایک معمولی فہم و فراست رکھنے والا شخص بھی جب ان قدرتوں پہ غور کرتا ہے، کبھی سورج کو غور سے دیکھ لے کہ اس کو بنانے والا کون ہے، کبھی اس نظام کائنات پہ تھوڑی سی غور و فکر کر لے، بے شک وہ پڑھا لکھا ہوا نہ ہو، صرف تھوڑی سی اس کے اندر عقل اور فہم ہو، جو چیزوں کو سمجھنے کی تھوڑی سی صلاحیت ہو، تو وہ اس چیز کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں کسی انسان کی یا خود بخود جو ہے وجود میں آنے والی نہیں ہیں۔ سورج کے ایک رفتار سے چلنا، انسان زمین و کائنات کا ایک رفتار سے چلنا، چاند ستاروں کا ایک رفتار سے چلنا، اسی طرح سے دن رات ہونا، موسموں کا بدلنا، یہ سب
جو ہے وہ خود بخود نہیں ہو رہا، بلکہ اس سب نظام کو کنٹرول کرنے والا کوئی تو قدرت ہے، کوئی تو طاقت ہے جو سارے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے، اور بڑے ایک خوبصورت بہترین طریقے سے چلا رہی ہے۔ تو تھوڑی سی بھی فہم و فراست والا شخص اس چیز کو بڑا بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جھگڑا کون کرتے ہیں؟ جو بے علم ہوتے ہیں، جو بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی کتاب کے اور بغیر کسی دلیل کے جو ہے وہ جو ہے جھگڑا کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور صحیح بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی گردن کو تکبر سے موڑے ہوئے تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور قیامت کے دن ہم اسے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور یہ تیرے ان اعمال کے باعث جو تیرے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کام کیا ہے کہ خود تو اللہ کی راہ سے بہک چکے، لیکن جو ہے شیطان کے پیروکار بن کے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکاتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جو ہے وہ عذاب رکھا ہے، ذلت کا عذاب رکھا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو جلا دینے والا، یعنی کہ بالکل ختم کر دینے والا عذاب جو ہے وہ اس پہ طاری کریں گے، جو کہ دوزخ کا عذاب ہے۔ اور یہ سب کس لیے ہے؟ یہ وہ سارے اعمال ہیں جو آگے اللہ تعالیٰ کو بھیج چکے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع نمبر 1 یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔